اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سر درد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ انسان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس دنیا میں، میرے کہنے کا مطلب ہے جسمانی تکلیفیں، میں روحانی یا باطنی یا سائیکولوجیکل نفسیاتی تکلیفوں کی بات نہیں کر رہا۔ جتنی بھی جسمانی تکلیفیں ہیں ان میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ دفع ہوتی ہے، وہ ہے سر درد۔ اگر سر میں چوٹ آ جائے تو سر درد کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوٹ آ گئی ہے تو سر درد ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چوٹ نہیں آئی اور سر درد ہونی شروع ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل تو یہ جاننا چاہیے نا کہ نہ کوئی چوٹ آئی ہے، نہ کوئی اور چکر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، یہ سر درد کیوں ہو رہی ہے؟ تو آج میں آپ کو اس کی سر درد کی مختلف قسمیں اور اس کی وجوہات بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک وارننگ دے دوں کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہے، اور میں کچھ آپ کو انگریزی کی کچھ ڈیفینیشنز کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن میں اردو میں ایکسپلین کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہم اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ تو نمبر 1 ہے، اسے کہتے ہیں مائیگرین، نمبر 2 ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس، اور نمبر 3 ہے کلسٹر ہیڈ ایکس۔ تو سب سے پہلے مائیگرین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مائیگرین ہیڈ ایک کے بارے میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دماغ کے اندر جو شریانیں ہیں وہ پھول گئی ہیں، اور جو پھولتی ہیں تو اس سے جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ دھپ 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 وہ اس کے جو ایکسپینشن ہوتی ہے اس سے شاید سر میں درد ہوتی ہے، لیکن آج کل وہ تھیوری جو نا وہ اس کو انہوں نے ڈسپروو کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور جو وجہ انہوں نے اب بیان کی ہے کافی ریسرچ کے بعد اسے کہتے ہیں کورٹیکل سپریڈنگ ڈپریشن۔ میں اس کو ذرا آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور میں جلدی سے نکل جاؤں گا اس میں سے، کہ دماغ میں ایک خود رو قسم کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو دماغ کے اندر پھیلتا ہے، خود ہی پھیلتا جاتا ہے، اور وہ ایک وہاں پہ خاص نرو ہے دماغ میں جسے کہتے ہیں ٹرائیجیمینل نرو۔ یہ جو ٹرائیجیمینل نرو ہے یہ نکلتا ہے اور یہ سارے منہ کو، سارے اس کے حصوں کو اور آنکھ کو، ان سب کو سینسیشن دیتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ تو اس ٹرائیجیمینل نرو کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرائیجیمینل نرو جو ہے یہ آگے دماغ کے اندر جو جھلیاں ہیں دماغ کے اندر، جو میں نے آپ کو فوٹو میں آپ کو دکھاؤں گا، ان کو کہتے ہیں میننجیز۔ میننجیز یہ دماغ کے گرد ایک کورنگ ہوتی ہے، تو یہ جو نرو ہے یہ اس کو سینسٹائز کرتا ہے، تو وہ جو جھلیاں ہیں ان کے اندر ہلکی سی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو سوزش جو انفلیمیشن ہے اس کی وجہ سے پھر سر درد ہوتی ہے۔ اور یہ میں مائیگرین کی بات کر رہا ہوں، مائیگرینس جو ہیڈ ایک ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مائیگرین ہے یہ کس طرح کی ہیڈ ایک ہوتی ہے؟ یہ سر کے ایک طرف ہوتی ہے، اور یہ سخت ہیڈ ایک ہوتی ہے، اور یہ تھرابنگ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پھڑکتی ہے، جیسے شریانیں پھڑکتی ہیں، تو ان کو تھرابنگ بھی کہتے ہیں، پلسیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو خاصیت ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مریض ہے اس کو کیا آتا ہے، متلی آتی ہے، اور مریض کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ ہیڈ ایک شروع ہونے لگی ہے۔ تو مریض کو پتہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پروڈروم، کہ اسے ہیڈ ایک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ اسے کبھی کوئی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مریض کو بعض ایسی خوراکیں ہیں جن سے ٹریگر ہو جاتی ہے یہ مائیگرین کی سر درد، اور وہ جو خوراکیں ہیں وہ مریض کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو مائیگرین کی جو سر درد ہے اس کے علاج کے لیے کافی ساری دوائیں اب نکلی ہوئی ہیں۔ اب تو طرح طرح کی نئی دوائیں بھی آ رہی ہیں، کافی ایڈوانس جین بیسڈ تھراپیز نکلی ہوئی ہیں، لیکن جو پرانی دوائیں ہیں ان میں بیٹا بلاکرز ہیں، کیلشیم چینل بلاکرز ہیں، اور ARB، اور اس کے علاوہ ٹوپیرامیٹ، امیٹرپٹالین وغیرہ دوائیں شامل ہیں۔ تو جو دوسری ہیڈ ایک ہے، سر درد ہے، اس کو کہتے ہیں ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک۔ پہلے کسی زمانے میں اس کو سٹریس انڈیوس ہیڈ ایک بھی کہا کرتے تھے۔ تو اس کی خاصیتیں یہ ہیں کہ وہ سر کے دونوں طرف ہوتی ہے، کافی سخت قسم کی درد ہوتی ہے،
اور لیکن اتنی شدید بھی نہیں ہوتی، درمیانی، لیکن یہ کہ مائیگرین کی طرح یہ بھی سخت سر درد ہوتی ہے. اس کی علامات کوئی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی متلی وغیرہ نہیں ہوتی. اس میں ایک ایسوسیشن محسوس جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سر اور گردن کے گرد جو جوڑ ہیں اور جو پٹھی ہیں ان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے. وہ جو جوڑ اور جو پٹھے ہیں وہ حساس ہو جاتے ہیں. ایریاز جہاں سے وہ بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو کہتے ہیں ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں، اور جب آپ زیادہ موومنٹ کریں ان کی تو وہ ٹریگر پوائنٹس جو ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ کہ سر درد شروع ہو جاتی ہے. ٹینشن ہیڈ ایک کی آپ پریونشن کیسے کر، اس میں اوبویسلی یہ ہے کہ آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں، خاموشی سے لیٹ جائیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماتھے کے اوپر ٹھنڈا کپڑا بھگو کے ٹھنڈے پانی میں آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ٹائلینول اور نیپروسن وغیرہ کی طرح کی جو دوائیاں ہیں اس سے اس سر درد میں کافی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز، ریلیکسیشن کے لیے ایکسرسائز کرنی ضروری ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیلتھی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس میں یہ ہے کہ کوئی اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی الکوہول ڈرنکنگ یا کوئی نشے کی دوائیاں نہیں ہونی چاہیے، روزانہ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں تلے ہوئے کباب اور چکن اور ہر طرح کی جو مرخن غذائیں ہیں ہر روز کھانی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سادہ غذا کھانی چاہیے، وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہر روز ایکسرسائز واکنگ کرنی چاہیے. ہیلتھی لائف سٹائل، اس سے یہ ہے کہ ٹینشن ہیڈیکس خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی. یہ ایک دفعہ پھر یہ ملاحظہ کر لیں کہ جو ٹینشن ہیڈیکس ہیں وہ سر کے دونوں طرف ہوتی ہے، مائیگرین کی جو سر درد ہے وہ ایک طرف ہوتی ہے. ٹینشن کی جو سر درد ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے، اگرچہ مائیگرین کی سر درد بھی سخت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹینشن ہیڈیکس میں وہ تھرابنگ یا شریانے پھٹکنے والی جو باتیں ہیں، پھڑکنے والی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی، جبکہ جو مائیگرین ہیڈیک ہے وہ ہمیشہ تھرابنگ ہوتی ہے، اس میں شریانیں پھڑکتی ہوئی دل کے ساتھ کی حرکت کے ساتھ پھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں وہاں پہ. اور جو ٹینشن ہیڈیک ہے اس میں متلی نہیں ہوتی، جبکہ مائیگرین ہیڈیک میں متلی ہوتی ہے. تو اور کوئی علامات ٹینشن ہیڈیک میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ سر درد جو کہ مائیگرین کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں کافی علامات آپ کو ملتی ہیں، جیسے اس میں اسمیل آتی ہے، اس میں جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اس سے مائیگرین ہیڈیک ٹریگر ہو جاتی ہے. مائیگرین کی جو سر درد ہے اس میں دو اور چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. ایک یہ کہ فوٹوفوبیا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو روشنی بالکل پسند نہیں آتی، وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ آواز جو ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، شور شرابے کو پسند نہیں کرتا، اور وہ خاموشی چاہتا ہے. ٹینشن ہیڈیک جو ہے وہ اس کا تعلق سر اور گردن کے گرد جو جوائنٹس ہیں اور جو پٹھی ہیں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. سر درد کے علاج کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ریلیکسیشن کا بہت گہرا تعلق ہے. ریلیکسیشن سے آپ کسی بھی قسم کی سر درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن کے لیے آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ دوائیاں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو صحیح رکھیں اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تو سر درد جو ہیں وہ آپ کے پاس ہی نہیں آئیں گی، وہ ٹھیک رہیں گی. تو یہ میں ایک خاص نقطہ آپ کو بتانا چاہتا تھا. میں نے اس کے لیے ایک علیحدہ ویلا کیا ہے کہ ایک ایسی ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے جسے ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ پلیز اس کو ضرور دیکھیے گا.